اللہ اکبر اللہ۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ ختیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ سب سے پہلے وحی کون سی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہے، اور یہ جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا میں، کیا واقعی ایک حقیقت ہے یا ایک افسانہ ہے؟ جس طرح بعض لوگوں نے اس کو ایک افسانہ قرار دیا، تو اب اس کا پورا جائزہ لیں گے، علمی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلی وحی قرآن کی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں ابتدائی جو سب سے پہلے نازل ہوئی قرآن کی۔ ان کا نزول پہلے نمبر پر ہے، اگرچہ ہے آخری سپارے میں، لیکن ہے جو اس کا نزول سب سے پہلے ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ تو جو بھی خواب دیکھتے اگلے دن روز روشن کی طرح وہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا۔ تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا کر عبادت کرتے اللہ کی۔ تو اسی دوران ایک دن اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ نظر آیا، جبرائیل امین، جو اللہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آئے اور فرمایا اقرأ، پڑھو۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ عام طور پر جو کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو محققین نے اس کی ریسرچ کی ہے اور محققین کے قول کے مطابق اس کا صحیح ترجمہ یہی بنتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ عام طور پر جو ایک شخص دوسرے کو کہے کہ میرے پیچھے دوہراؤ، ریوائز کرو میرے پاس، تو اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے۔ وہ ہر آدمی، ایک شخص ایک بات کہے کہ میں جو بات کرتا ہوں میرے پیچھے دہراتے رہو، تو چاہے وہ ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ ہو وہ دہرا سکتا ہے۔ تو جب جبریل نے کہا میرے پیچھے دہراؤ، اب یہ کہنا کہ ما انا بقارن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ زیادہ صحیح نہیں لگتا۔ زیادہ صحیح ترجمہ جو محققین اور اہل علم نے کیا ہے وہی ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میرے اوپر اس وقت ہیبت کے اور حیت اتنی طاری ہے اور اتنا خوف طاری ہے کہ جس کی وجہ سے میں پڑھنے سے قاصر ہوں۔ تو 2 مرتبہ جب جبریل نے کہا، پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور سینے سے لگایا تو وہ ہیبت اور خوف کم ہوا۔ تو پھر جبریل نے کہا اقرأ، پڑھو۔ اب جو جبریل پڑھتے رہے وہ خوف کم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دہراتے رہے، تو یہ 5 آیتیں شروع کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور بخار کسی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ افسانہ نہیں ہے، اگر افسانہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ختیجہ کو یہ نہ بتاتے، کہ یا گویا آپ اگر اس واقعے کو افسانہ قرار دیتے ہو تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ختیجہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ نے جو آپ پر تسلی دی کہ وہ یہ کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ غریبوں کے امنوا ہے اور ضعیفوں کے مددگار ہے، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، جس شخص میں یہ خوبیاں موجود ہو اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد روایت اور بھی طویل ہے، اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، کہ پھر اس کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہی نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا، دونوں کی جگہ ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ یہ ہے پہلے واقعہ غار، جس کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ بخاری کی تیسری روایت موجود ہے، اسی طرح مسلم شریف کی روایت بھی اس میں موجود ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے اپنے کتابوں میں اور جب بھی سورہ علق کی تشریح کرتے ہیں تو یہ واقعہ ضرور اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے پہلا واقعہ۔ اب ایک شخص آج کی صدی میں ایک آیا، جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ سرے ہی سے من گھڑت ہے
اور صوفیوں کی بنائی ہوئی ایک تخلیق ہے کہ صوفیوں نے اس کو بنایا ہے اور من گڑت واقعہ ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ تو اب کوئی جاوید غامدی صاحب سے پوچھے کیا بخاری کی تیسری روایت من گڑت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ روایت من گڑت ہے اور یہ ایک افسانہ ہے، جو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے، اور اگر بخاری میں بھی افسانے آنے لگے اور بخاری کی تیسری روایت ہی ایک افسانہ اور من گڑت واقعہ ہو تو باقی بخاری پر تو اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور حالانکہ ساری امت کا بخاری پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ ہے، تو آپ کی باتوں سے تو قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ وہ قابل اعتماد کتاب ہے اس سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک من گڑت ہے اور افسانہ ہے، تو اگر افسانہ ہوتا تو امام بخاری کبھی بھی اپنی روایت کا ذکر نہیں کرتی۔ اور امام بخاری کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سن 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس وقت انہوں نے پوری ریسرچ کی، پھر ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ واقعہ ذکر کر دیا اور اپنی کتاب میں تحریر کیا۔ تو ایک ہے امام بخاری کی ریسرچ اور ایک ہے جاوید غامدی صاحب کی ریسرچ۔ اب دونوں کا موازنہ کریں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب ہے، 184 ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 1400 سال بعد آ رہے ہیں، ایک اس کی ریسرچ ہے۔ تو اب دونوں کے علم کا موازنہ بھی کرو، کس کا علم زیادہ ہے۔ تو اب امام بخاری کے واقعہ کو من گڑت قرار دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے محققین، مفسرین، محدثین، سیرت نگاروں کے نزدیک سب سے پہلے نازل ہونے آیت جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رائے دوسرے حضرات کی موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہ رائے تک اور اختلاف رائے باقی ہے، لیکن اس غار حرا کے واقعے کا شروع سرے سے انکار کر دینا اور اس کو من گڑت قرار دینا، اس کو ایک افسانہ قرار دینا، یا یہ کرنا کہ ایک صوفی نے من گڑت ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اور اوپر سے جب امام بخاری اس پر اعتماد کر رہے ہیں، دوسرے مفسرین ابن کثیر جیسے آدمی ہیں، امام مسلم جیسے آدمی ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں، پھر بھی اس پر انکار، یہ جہالت کے اوپر جہالت ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے کو من گڑت کہنا غلط ہے۔ باقی اختلاف کی گنجائش ہر ایک کے پاس ہے، دلائل ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، تو ہر ایک اپنے دلائل کا موازنہ کر لے، اس کے بعد ایک رائے قائم کر لے کہ کس کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة